أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب، وہی ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں یعنی ان کے معنی واضح ہیں. ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں کتاب کی. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری ہیں متشابہ یعنی جن کے معنی معلوم نہیں یا معین نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جن کے دلوں میں کجی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، بس جن لوگوں کی دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے. یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر. انک انت الوہاب، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو. لیوم لا ریب فیہ، ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں. آیت نمبر 7، 8 اور 9. گزشتہ اس سے پہلے جو 6 آیتیں گزری، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو ثابت فرمایا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا. ان میں جیسا کہ پہلے بتلایا گیا تھا کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد، تقریباً 60-65 افراد پر مشتمل ایک وفد مدینہ منورہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور مشرق کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگا. ان کے 2-4 سردار تھے، ان کے نام بھی بتلائے گئے تھے. ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا، مذہب اسلام کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا ہم تو مذہب اسلام ہی کے ماننے والے ہیں، ہم کیا ماننے والے ہیں؟
آپ نے کہا کہ تمہارا مذہب بھی کیسا مذہب ہے، تم کیسے مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، تم تو اللہ کے ساتھ اور کو بھی شریک کرتے ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید سمجھائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں بھی نازل فرمائی۔ لیکن آگے بڑھ کر کے ان لوگوں نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو لے کر کے اعتراض کیا۔ قرآن کریم کی چوتھی سورت سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 171 آیت ہے، یا اہل الکتاب، میں آسمانی کتاب کے ماننے والوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر سچ بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کی ایک خاص روح ہے جن کو حضرت مریم پر اللہ نے القاء فرمایا، اللہ نے ڈالا۔ اب یہ دو جملے، اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح، اسے لے کر کے نجران کے نصارہ کے وفد کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں حضرت عیسائیوں میں 4 بڑے فرقے ہو گئے، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ اور مرقوسیہ، 4 فرقے ہو گئے۔ 4 فرقوں میں یعقوبیہ اور ملکانیہ تو ٹھیٹ حضرت عیسیٰ کو خدا ہی مان بیٹھا، حضرت عیسیٰ کو خدا مانتا ہے۔ اور تیسرا فرقہ نستوریہ، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا تو نہیں ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا مرقوسیہ، جو چوتھا جو فرقہ ہے مرقوسیہ عیسائیوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ 3 خدا میں سے خدا ہے۔ تو کل ملا کر کے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کے برابر قرار دیا تھا، اللہ کا شریک قرار دیا تھا، یا تو خدا قرار دیا تھا۔ اور یہ آیت کے سورہ نساء کی اس آیت کے اس ٹکڑے پر وہ لوگ اس ٹکڑے کو لے کر کے بات کرتے تھے کہ یہاں اللہ کا کلمہ اور اللہ کا روح، اللہ کی روح قرار دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ اس کی یعنی جب اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر دیا گیا، جب یہ ثابت کر دیا گیا پچھلی آیات میں کہ اللہ ایک ہی ہے، تو اللہ کے 3 ہونے کی بات باطل ہو گئی ویسے ہی، اب اس پر اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس آیت کے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کے 2 الفاظ کو لے کر کے ان لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے قرآن کریم کو اتاری آپ پر۔ اس میں قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، محکم آیتیں، اور دوسری متشابہات، متشابہ آیتیں۔ محکم آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیتیں ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی قرآنی علوم کے ماہرین بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی جن کو قرآن سے متعلق مناسبت ہو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں قرآن کریم میں ایسے ہیں، کچھ جملے اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو واضح نہیں ہیں، متشابہ ہیں، وہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں بس۔ البتہ
ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل، کتاب کی مرکزیت جو صاف اور واضح آیتیں ہیں انہی کو حاصل ہے، انہی سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، انہی سے دوسری باتیں واضح ہوتی ہیں، ساری باتیں انہی سے ہیں۔ جو متشابہ آیات ہیں ان سے کوئی خاص چیز احکامات وغیرہ ثابت نہیں ہیں۔ تو فرمایا دو طرح کے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہیں، ایک محکم آیتیں ہیں، ایک متشابہ آیتیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جو لوگ ایسے ہیں جن کے قلوب میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، قرآن کی متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، ایسے آیتوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہیں اور ان سے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کاہے کے لیے وہ قرآن کی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ اور فساد مچانے کے لیے، وابتغاء تأویلی، اور اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے، جبکہ اس کے معنی معلوم ہونے کے نہیں۔ کیوں معلوم ہونے کے نہیں؟ آگے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کے معنی، ان کے مطالب اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے۔ یہ درمیان کے کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہ کام ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، محکم اور صاف اور واضح آیتیں جو ہیں ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ انہی جیسے آیات کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں، محکم آیتیں، متشابہ آیتیں۔ متشابہ آیتوں کے سلسلے میں ابھی آگے سن لیں، آگے فرمایا والراسخون فی العلم، اور جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، ان کا کیا عمل ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ یہ کہتے ہیں متشابہ آیت کے سلسلے میں ہم ایمان لائے اللہ پر۔ کل من عند ربنا، ہر طرح کی آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، بس ہمیں اس پر ایمان ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تبارک و تعالی اللہ کی باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ راسخ فی العلم کون ہے؟ راسخ فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والے، علم میں کمال رکھنے والے کو کہتے ہیں راسخ فی العلم۔ اس سے مراد کون ہے؟ اہل السنہ والجماعت، اہل سنت والجماعت کو راسخ فی العلم کہا گیا۔ جو لوگ قرآن کے علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ان چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں، متشابہات میں نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ قرآن کے وہی مطلب کو لیتے ہیں جو قرآن کی تفسیر ایک تو بعض آیتوں کی تفسیر ہو جاتی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کریم کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں، یا واقعات کو، تواریخ کو رکھ کر کے اکابرین نے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ ہمیں انہی چیزوں کو لے کر کے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی عقل اس میں اڑانے کی، اس میں قرآن کریم میں اپنی طرف سے رائے پیش کرنے کی قرآن میں اجازت نہیں ہے۔ تو جو قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک تو ہے محکم واضح آیتیں اور ایک ہے متشابہ آیتیں۔ متشابہ آیتیں کیا ہیں؟ جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، واضح نہیں ہیں، جیسے مثلا ثم استوى على العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عرش پر مستوی ہوا، عرش پر اللہ کا استوا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، اس کا معنی معلوم ہو گیا، بس اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہوئے ہوں گے کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فرمایا
متشابہات کے سلسلے میں کہ المعنی معلوم، اس کے معنی معلوم ہیں، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان بحیثیت قرآن کی ایک آیت ہونے کے اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور جب اس کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے تو والسؤال عنہ بدعۃ، اس سے متعلق سوالات کرنا، اس سے متعلق کھود کرید کرنا، یہ بدعت ہے۔ اس لیے جو قرآن کی آیتیں محکم ہیں ان پر عمل کر لینا ہے، اور جو متشابہ آیات ہیں ان کو محکم آیات کی طرف ہمیں پھیر دینا ہے۔ جیسے ابھی جو آیت میں نے سنائی سورہ نساء کی، اس میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو محکم آیتیں جو ہیں اس کی طرف ہم پھیر دیں گے۔ محکم آیتیں کیا ہیں؟ واضح مطلب والی آیتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح مطلب والی آیتیں موجود ہیں، الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ کیا ہیں؟ مثلا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ تو ہمارے ایک بندے ہیں جس جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ جب اللہ کے بندے ہو گئے تو خدا کہاں سے ہوئے؟ تین خدا میں سے ایک کہاں ہوئے؟ خدا کے بیٹے کہاں سے ہوئے؟ اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ہمارے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی مثال، خلقہ من تراب، جیسے ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا مٹی سے، ان کو بھی ہم نے ویسے ہی پیدا کیا۔ یعنی جس طریقے سے حضرت آدم اللہ کے بندے ہیں اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، خدا ودا کچھ بھی نہیں ہے، نہ خدا کے شریک ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اب ان واضح آیات سے ان کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے، جن میں متشابہ باتیں ہیں ان سے ان کا بھی مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے راسخین فی العلم جو ہیں وہ ان سب چیزوں سے بچتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا، اس پر چلنے والے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت تنبیہ فرمائی، اس سے بہت چوکنا رہنے کی تاکید فرمائی۔ جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں فساد ہوتا ہے، وہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، محکم آیتوں کو لے کر کے اچھالتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ دیکھو ایسے لوگوں کو، جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو متشابہات میں پڑھتے ہیں، قرآن کی ان آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہیں، تو ان سے بھاگ جاؤ، ان کے پاس نہ رہو، اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جن سے بچنے کی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ان کے دلوں میں خیر خواہی نہیں ہے امت کے سلسلے میں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ان کا مقصود نہیں ہے، بس فساد مچانا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں تین افراد سے متعلق، تین طرح کے لوگوں سے متعلق مجھے بہت خوف ہے۔ یہ ہے، تین باتوں کا مجھے امت کے سلسلے میں خوف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مال بہت ہو جائے، مال جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی باہمی حسد ہوگا، کچھ تو خون ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا قتل ہوگا، حسد کی بنیاد پر، حرص کی بنیاد پر، آپسی ایک دوسرے کی زدہ زدی میں، ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی میں فساد ہوگا، کہ قتل و خون، غارت گری ہوگی، یہ سب چیزیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ مجھے تمہارے تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر مالی فراوانی ہو، تمہیں خوب مال ملے، خوب دولت ملے، جیسا کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو اللہ نے دی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تم دنیا میں پڑھ کر کے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف تمہارے دلوں میں حسد پایا جائے گا، ایک دوسرے کے خلاف تمہارے دلوں میں
بغض اور کینہ پایا جائے گا، پھر پریشانیاں ہوں گی۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کھل کر کے سامنے آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہنے لگے کہ مجھے تو قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے۔ آج بھی بعض مسلک کے بعض لوگ ہوتے ہیں، قرآن کا ترجمہ قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گول حلقہ بنا کر کے قرآن کھولتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں کون سی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے؟ قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس جو آدمی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے مدارس میں وقت لگاتا ہے، بہت لمبا وقت ہوتا ہے، 8-10 سال کا عرصہ، اس کے بعد بھی بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان علوم میں مہارت پیدا کرتے ہیں، پھر بھی ان کو تفسیر اپنی طرف سے کسی قرآنی آیت کے مطلب کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے علوم کے مطالب بیان کرنے کی اجازت تو پہلے لوگوں کو ہی تھی۔ ہم لوگ ادھر جو پرانے لوگوں کے بتلائے ہوئے مطالب ہیں، ان کے جو مفہوم ہیں، زمانے کے حساب سے ہم اسے پیش کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا مفسر آج کے زمانے کا یہی کرتا ہے۔ آج کوئی قرآن کریم کا خود سے مفسر تفسیر کرنے والا نہیں ہے، بلکہ بڑوں کے بتلائے ہوئے معنی کو قرآن میں بڑوں نے کہاں کیا کیا مطالب بیان کیے اسے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ورنہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید، فضائل قرآن مجید میں لکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے لیے 15 قسم کے علوم ضروری ہیں۔ حضرت نے سب کو گنایا ہے، لغات ہیں، معانی ہیں، بیان ہے، بدیع ہے، بہت سارے علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم اشتقاق ہے، مختلف علوم آپ نے گنوائے ہیں اس میں۔ اور 14 کے بعد 5واں ایک علم حضرت نے ذکر کیا ہے، علم لدنی، ایسا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے پہنچے ہوئے بندوں کے دلوں میں القاء کرتے ہیں، تو علم لدنی بھی ایک شرط قرار دیا ہے۔ تو ہم اپنے طور سے، تو دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ قرآن ایک دم عام فہم چیز ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کھل کر کے آ جائے سب کے پاس، ہر آدمی، ہر عام آدمی، ہر جاہل آدمی اس بات کا دعوے دار ہو، اس بات کا مدعی ہو جائے کہ جو باتیں ہیں وہ سب میں سمجھ رہا ہوں، اور متشابہات میں بھی اپنی عقل لڑانے لگے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، تیسری چیز جس کے سلسلے میں امت میں مجھے خوف ہے، فرمایا کہ لوگوں کا علم بڑھ جائے، لوگ علم کو ضائع کر دیں اور مزید علم حاصل کرنے کی جستجو چھوڑ دیں۔ آج یہی ہوتا ہے، 2-4 باتیں معلوم ہو گئی، بس لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر گیا، جو معلوم ہے اسی کی جگالی کرتے رہیں۔ جانوروں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کہیں گئے کچھ کھا لیا، اب بیٹھ کر کے اسی کو نکال کر کے چاپتے ہیں، ایسے کہتے ہیں جگالی کرنا۔ تو آج کل یہی ہوتا ہے کہ کچھ علم آ گیا، بس اسی کی روٹیشن کرتے رہتے ہیں، اسی کو بولتے رہتے ہیں، مزید علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیاوی علوم میں تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن آج کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ دنیاوی علوم میں بھی کچھ بننا نہیں چاہتا، بس نوکر بننا چاہتا ہے بڑی سے بڑی کمپنی کا۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی پہنچ اور سب سے بڑی اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے کسی IT کمپنی کا میں نوکر بن جاؤں، ملازم بن جاؤں۔ کوئی آج کے زمانے میں دنیاوی علوم میں بھی ماہر ہونا نہیں چاہتا۔ یہ ہمارے نوجوان طبقے کی سب سے بڑی خستہ حالی ہے۔ تو فرمایا والراسخون فی العلم، جو لوگ راسخ فی العلم ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہم لوگ ایمان لائے اللہ پر، قرآن کی اس آیت پر، کل من عند ربنا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ آگے فرمایا راسخین فی العلم کی بات یہ بھی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، دعا کرتے ہیں کس چیز کی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں آپ نے ہدایت عطا فرما دی، اب ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیجیے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، آپ سب کچھ دینے والے ہیں، اور آپ ان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ آدمی
علم میں جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی عاجزی اس کے اندر آتی ہے۔ تواضع کے بیان میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ نہد شاخ پر میوہ سربر زمین، میووں سے بھری ہوئی ڈالی کو دیکھ لو، جس ڈالی میں کوئی پھل نہیں ہوتا وہ ایسا تنی ہوئی رہتی ہے وہ ڈالی، اور جس میں جتنے پھل لگے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نیچے آ جائے، وہ ڈالی نیچے رہتی ہے۔ یہی حال ہے علم رکھنے والے، نالج جن کے پاس بہت ہے، وہ اکڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مجھے آ گیا وہ اس کی ایک مقدار ہے، جو میں نہیں سیکھا ہوں بہت ہے، جو کچھ میں سیکھ لیا ہوں بس وہی میں سیکھا ہوں، اس کے علاوہ جتنی چیز ہے سب کچھ مجھے سیکھنی ہے۔ اب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دورے کے طلباء کو، کون سے طلباء کو؟ جو طلباء دورۃ الحدیث کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں دارالعلوم میں، حفظ کے تقریباً کم از کم درمیانے انداز سے 3-4 سال لگانے کے بعد، 8 سال عالمیت کے لگانے کے بعد، 12 سال دینی علوم میں خرچ کرنے کے بعد جب 13ویں سال میں وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت کا جو بچوں کو بلانے کا جو جملہ تھا وہ یہ تھا، او جاہلو، حضرت بولتے تھے اے جاہل۔ کسی نے حضرت سے پوچھ لیا، حضرت علماء کا طبقہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ جاہل کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ان کے علم میں جو آ گیا، جو نہیں آیا اس کے مقابلے میں یہ جاہل ہی ہیں۔ جو چیز ان کے علم میں نہیں آیا اس کے حساب سے یہ جاہل ہی ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کی چیزوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں آنا ہے، ان کے نالج میں آنا ہے۔ اس لیے ہمیں علوم میں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو راسخین فی علم کی بات کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت کے بعد کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے کہ جو کوئی آدمی غلط راستے میں ہے اسے صحیح راستے میں لانا آسان ہے، جو ایک مرتبہ صحیح راستے میں رہ گیا اور گمراہ ہو گیا پھر اسے صحیح راستے میں لانا۔ اس لیے کہ کوئی جا کے بات کرے گا تو وہ کہے گا ارے جاؤ بھائی، مجھے معلوم ہے۔ دعوت کی محنت میں کچھ زمانہ گزارنے کے بعد جو لوگ دعوت کی محنت سے ہٹ جاتے ہیں ان کو دوبارہ واپس لانا بڑا کام ہوتا ہے، کار دارد ہوتا ہے۔ ابتداءً تشکیل کر کے کسی نئے ساتھی کو لانا اس کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے فلاں علاقے میں میرے اتنے چلے لگے ہیں، فلاں، وہ اپنی تجربات بیان کرتا ہے، بگاڑنے لگتا ہے، وہ کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو ہدایت کے بعد کی گمراہی وہ بہت سخت قسم کی گمراہی ہوتی ہے۔ اس سے ہم سب کو اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے کہ اللہ ہدایت کے بعد کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ دعا کون کرتے ہیں؟ راسخ فی العلم لوگ کرتے ہیں، ان کے اندر تواضع اور عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تاکید فرمائی۔ تو یہ ان آیات کی مختصر سی تفسیر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔